اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانیوں اور کرم کی نوازشوں کے بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ رافع ہے، وہ نافع ہے، وہ واسع ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سبحان ہے، وہ مالک ملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ معزز مومنین و مومنات، معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہم مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا والم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتات الجاہلیہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یعنی معرفت امام زمانہ انسان کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور آج ہم اپنے اس امام کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کا آج یوم ولادت ہے، امام حسن علیہ السلام۔ اور میں سب سے پہلے آپ سب کو مولا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم دن دکھایا کہ آج ہم خانوادہ رسول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور اپنے وقت کے امام زمانہ امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی تھوڑا سا مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ سب سے پہلے کہ مولا کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام رسول خدا نے جو تجویز کیا وہ حمزہ تھا، لیکن وحی خدا نازل ہوئی کہ اے رسول، ہم نے ان کا نام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے ان فرزندان کا نام، پہلے امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن امام حسین کے نام کی بھی خبر پہلے سے بتا دی گئی کہ اپنے ان دونوں بیٹوں کا، اپنے نواسوں کا نام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھنا، یعنی شبر اور شبیر۔ شبر اور شبیر عبرانی زبان کے لفظ ہیں، اور عربی میں ان کا جو ترجمہ ہے وہ بتایا گیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ ان کے نام لوح محفوظ میں حسن اور حسین لکھے گئے ہیں، اور اس سے پہلے پورے عرب میں یہ دونوں نام کسی کے نہیں تھے۔ معزز مومنین و مومنات، رسول خدا اپنے اس فرزند کی پیدائش پہ بہت خوش ہیں، گود میں لیا ہے اپنے نواسے کو، بوسے لیے ہیں۔ رسول خدا کے گھر میں یہ پہلا اولاد نرینہ ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن اپنا فرزند کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، سب کو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہیں۔ دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا اور چاندی صدقہ کیا۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ بہت خوش اور مسرور ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے پہ بہت شادمانی ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں حذیفہ، آج مجھے جبریل علیہ السلام یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ آپ کے یہ دونوں فرزند نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ بہشت کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان کے سردار ہیں۔ معزز مومنین و مومنات، یہ بہت چھوٹی سی عمر میں، کیونکہ امام جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی امام ہوتے ہیں، رسول پیدا ہوتے ہی رسول ہوتے ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رسالت ان کو منصب مل چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی عمر میں امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے اس محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں صحابہ کرام ہوتے ہیں، رسول خدا ان کو وحی خدا سناتے ہیں، اور صحابہ کرام وہ سن رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔
مولا حسن علیہ السلام اپنے نانا کی ساری باتیں جو سنتے ہیں، سن کے فوراً گھر دوڑ کر آتے ہیں اور اپنی مادر گرامی بی فاطمہ زہرا کو بتاتے ہیں کہ آج نانا نے یہ بتایا، آج نانا نے یہ فرمایا۔ اور جب اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب گھر تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کو کچھ بتائیں، بی بی ان کو پہلے بتا دیتی ہیں کہ آج بابا جان نے یہ بتایا، یہ بتایا۔ تو مولا حیران ہو کر پوچھتے ہیں زہرا آپ کو یہ سب خبریں کون دیتا ہے؟ تو بی بی مسکرا کے کہتی ہیں کہ یا علی، آپ کے فرزند حسن مجھے فوراً ہی آ کے ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایک دن مولا کائنات نے کہا کہ زہرا میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں میرا بیٹا کس طرح آ کے رسول خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وحی خدا آپ سے بیان کرتا ہے۔ تو آپ تھوڑا جلدی گھر آ گئے اور ایک گوشے میں چھپ گئے اور چھپ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ حسن آ کے کس طرح اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، ماں کی گود میں آ کے بیٹھے اور پھر بتانا شروع کیا۔ اب بتاتے جا رہے ہیں اور چاروں طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی ہے کہ بیٹا حسن کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اماں جان نہ جانے کیوں آج بات کرتے ہوئے زبان میں لکنت آ رہی ہے، کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کوئی محترم بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس جب یہ جملہ کہا مولا حسن نے، مولا کائنات سامنے آئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بوسے لیے اور کہا کہ میرے بیٹے کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیا علم عطا کیا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو شکل و صورت میں، عبادت میں، عادت و اتوار میں رسول خدا سے مشابہ ہیں۔ بے مثل زاہد، افضل ترین عالم، زبردست عابد۔ حج، مولا کے حج مشہور ہیں کہ بہت بچپن سے مولا حسن علیہ السلام ہر سال حج کرنے جاتے تھے اور سال میں کئی مرتبہ حج کرنے جاتے تھے اور اکثر پیادہ جایا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی عمر میں، ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن حج کرتے ہیں۔ کسی نے راستے میں کہا کہ ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ پر حج فرض نہیں ہوا، تو کہا کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کیا میں اپنے رب کے گھر کی زیارت سے محروم رہ جاؤں؟ میرے مولا پر اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کی، اس صلح سے مولا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کچھ ہم لوگوں کے اندر کمزوری ہے یا پھر ہمارے ساتھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ واقعی وہ دور ایسا تھا، امام فرماتے ہیں کہ بہت کڑا دور تھا۔ ہمارے ساتھی جو ظاہراً ہمارے ساتھ ہوتے تھے لیکن وہ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، وہ دل سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ امام علیہ السلام کے پاس سوائے معاہدہ صلح کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور یہ جو صلح امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ کی ہے، اس کا متن بہت طویل ہے۔ اس میں سے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی۔ اس شرائط کے کیا پوائنٹ تھے کہ یہ حفاظت کے لیے تھا، مومنین کی حفاظت کے لیے تھا، اہل بیت کی حفاظت کے لیے تھا، کیونکہ اس قدر حالات خراب ہو گئے تھے کہ مومنین کی جان اور مال اور عزت و آبرو سب غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ امام علیہ السلام کے اس صلح میں جو شرائط تھی، اس میں سب سے پہلے جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے گا۔ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخیاں نہیں کی جائیں گی، ورنہ اس سے پہلے ہر جمعہ کی نماز سے خطبے میں مولا پہ سب و شتم کیا جاتا تھا، اور مومنین کو ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ اس لیے مولا نے کیا کہ حکم خدا یہی تھا۔ اور رسول خدا کی یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، چاہے وہ کھڑے رہیں چاہے وہ بیٹھ جائیں۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کھڑے رہیں بھی امام ہے، بیٹھ جائیں بھی امام ہے؟ امام تو امام ہوتا دونوں صورتوں میں، لیکن دور امام حسن میں آ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں یعنی قیام کریں امام حسین علیہ السلام کی طرح، مولا کائنات کی طرح، تو وہ بھی تب بھی امام ہیں، اور اگر وہ بیٹھ جائیں، صلح کر لیں، معاہدہ کر لیں، جس طرح رسول خدا نے صلح حدیبیہ کی تھی، تو تب بھی وہ امام ہیں۔ تو اس لیے یہ صلح فقط مسلمانوں کے فلاح کے لیے تھی، مومنین کے زندگیوں کی ضمانت کے لیے تھی۔ اس لیے شاعر نے اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پہ جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پہ صلح ہوتی ہے کہاں پہ جنگ ہوتی ہے۔ معزز مومنین و مومنات، ہم ہر صبح جو دعا عہد پڑھتے ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں، اس میں ایک جملہ آپ سب پڑھتے ہیں کہ اے مولا، جب آپ قیام کریں گے تو جو
آپ کی جنگ ہوگی وہ ہماری جنگ ہوگی، جو آپ کی صلح ہوگی وہ ہماری صلح ہوگی۔ یعنی ہمارے وقت کا امام بھی جب جنگ کرے گا تب بھی وہ امام ہوگا، جب صلح کرے گا تب بھی وہ امام ہوگا، جب جنگ کرے گا تب بھی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جب وہ صلح کرے گا تب بھی ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ حکم خدا سے ہوتا ہے اور ہم ہر وقت اپنے امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ یہی معرفت امام زمان علیہ السلام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے اور مولا کے ساتھ مولا کے لشکر میں شامل فرمائے اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی